بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرنے کا طریقہ۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا۔ استخارہ ہم جب کرتے ہیں جب ہم کسی کام کو لے کر کنفیوز ہوں یا کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے۔ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بے شک ہمارا اچھا برا تو صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے اس سے مدد مانگتے ہیں کہ اگر فلاں کام میرے لیے بہتر تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہمارے دل کو اس سے ہٹا لیں۔ یہ سنت میں عمل ہے۔ نماز استخارہ 2 رکعت نفل سنت نماز جو انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ کا فیصلہ لینے کے لیے پڑھتا ہے اسے استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ دن یا رات میں کسی بھی وقت، صرف ان وقتوں کو چھوڑ کر جن میں نماز پڑھنا منع ہے، یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور استخارہ کی دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، اور کام کے لیے استخارہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور ہمیں کہتے کہ جب تمہیں کوئی بھی کام پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، اور تیرے فضل عظیم کے طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھے ہی کو ہے اور مجھ میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیجیے، میرے لیے دین دنیا میرے کاموں اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، تو اس کو میرے نصیب کر اور اس کا وصول میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکات عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہی ہوں یا کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا اور میرے کاموں کو انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا میرے لیے واقعی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ برا ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی ہو وہی ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے۔ استخارہ کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو اس سے دور کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خواب میں دکھائی جائے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ استخارہ صرف رات میں کیا جاتا ہے؟ نہیں، استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، رات کی قید نہیں۔ کیا کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے، اور کوئی اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کرنا سکھایا۔ صحابہ کرام نے خود استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا۔ صلاۃ التسبیح، فضیلت اور طریقہ۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی
اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکے تو ہر روز پڑھ لے، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ۔ اس نماز کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو یاد کریں، یہی تسبیح سے پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ نیت۔ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت ایک سلام سے پڑھیں۔ میں نیت کرتی ہوں، میں نیت کرتا ہوں۔ صلاۃ تسبیح کی 4 رکعت نماز کی اس طرح نیت کریں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پچھلی پوسٹ میں جو بتائی گئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اب سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اور کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ طریقہ۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ سجدے سے اٹھ کر بعد جلسے میں یعنی قاعدے میں بیٹھنے پر پھر 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں، تب 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یاد رہے کہ صرف سورہ فاتحہ سے پہلے ہی یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور باقی ہر رکن میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تب یہ تسبیح نہیں پڑھنی۔ اس طرح یہ تسبیح 4 رکعت میں مکمل ہو جائے گی۔ باوضو سونے کی 5 فضیلتیں۔ شیطان سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک حالات میں سوئے، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیند عبادت بن جاتی ہے۔ جب بندہ باوضو سوئے اور اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ ملائکہ کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سویا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک صاف باوضو سوئے اور اس کی موت اسی رات آ جائے تو وہ شہید کی موت پائے گا۔ قبر کی روشنی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ باوضو سویا اس کی قبر اللہ کے حکم سے روشن کی جاتی ہے۔ باوضو سونے کی عادت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان فضیلت کی برکات حاصل کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہے یہ ویڈیو تو اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔